سن 60 ہجری 9 رجب، پھر عرض کر رہا ہوں، سن 60 ہجری 9 رجب علی کے بیٹے حسین کے گھر میں اللہ نے بی بی رباب کی آغوش میں علی اصغر کو جلوہ فگن فرمایا. صرف 6 مہینے کا مہمان بن کے آیا، کیونکہ میدان کربلا میں سن 61 ہجری یوم عاشور کربلا کی قیامت خیز گرمی، صرف علی اصغر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا نہیں تھا. جتنے صحابی تھے، ہاشمی تھے، وہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے. لیکن صاحبان اولاد علی اصغر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا نہیں تھا، بلکہ کتب میں یہ درج ہے کہ جب 3 محرم کو یزیدی فوجیں کربلا میں داخل ہوئی اور میدان فوجوں سے بھر گیا، تو بی بی رباب نے حسین کی بارگاہ میں روتے ہوئے عرض کیا کہ ہے فرزند رسول، ہے نواز رسول، کیا ان آنے والوں میں کوئی آپ کا ساتھی بھی ہے، کوئی آپ کا مددگار بھی ہے؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو برسے. فرمایا رباب یہ سب فرزند بطول کو مارنے کے لیے آ رہے. بی بی اتنی روئی کہ حضرت علامہ سید مہدی لکھنوی، کتاب کا نام ہے تاریخ علی اصغر، اس میں وہ درج کرتے ہیں کہ بی بی اتنی روئی کہ آپ کا چشمہ شیر خشک ہو گیا. میں پھر پڑھ رہا ہوں. 3 محرم کو سن 61 ہجری جناب رباب اس قدر روئی کہ روتے روتے آپ کا چشمہ شیر خشک ہو گیا. تو علی اصغر 7 محرم سے پیاسا نہیں، بلکہ 3 محرم سے لے کر 10 محرم تک ہر شہید 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے. لیکن رباب کی گود کا یہ 6 مہینے کا علی اصغر 7 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے. اب میں پھر عرض کر رہا ہوں، کتب مکاتب میں بھی ہے، اور حضرت علامہ دربندی علیہ الرحمہ نے بھی اسرار الشہادہ میں یہ لکھا ہے کہ یوم عاشور عام دنوں کی طرح 12 گھنٹے کا نہیں تھا، بلکہ یہ 72 گھنٹے کا تھا. تو ادھر اندازہ لگاؤ 7 دن کا بھوکا اور پیاسا، اور ادھر 72 گھنٹے کا دن تھا. اب جو صحابی یا جو ہاشمی یوم عاشور صحابی پہلے نمبر پر شہید ہوا ہے، اس کی پیاس کا دورانیہ دوسرے نمبر والے کی شہید کے مقابلہ میں کم. اسی طرح چلتے جاؤ. جو آخر میں جا کر حضرت علی اصغر علیہ السلام سے پہلے شہید ہوا ہے، اس کی پیاس کا دورانیہ جناب علی اصغر کی پیاس سے کم. بہت بڑا فکرہ میں دے گیا ہے 6 مہینے کا، لیکن ذرا دیکھو کہ اس کی بھوک اور پیاس کا دورانیہ کتنا زیادہ ہے. لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے آواز استغاثہ بلند کی، کتاب کا نام ہے نبع الاسلام، ادھر امام نے کہا حل من ناصر ینصر اللہ، جس کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے عالم غشی میں آنکھیں بند تھی، گردن ایک طرف لڑکی ہوئی تھی، کوئی اٹھانا چاہتا تھا، بچہ حرکت نہیں کر سکتا تھا، لیکن ادھر امام کی آواز کانے پر پڑی، ادھر طرف تک جھولے سے نیچے
اللہ اکبر اللہ اکبر. سلامتی ہو. جناب حسین آئے. بی بی رباب نے بیویوں نے اصغر کی حالت دکھائی. امام فرماتے ہیں ہاں مجھے علم ہے, میری فہرست میں میرا شہداء میں سے یہ آخری شہید ہے. یہ کہا عبداللہ بن حضرت حسن کے علاوہ جو امام کی گود میں شہید ہوئے تھے بوقت شہادت. امام نے اتنا کہا, اصغر کو ایک یوں اٹھایا جیسے قرآن ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں. ابھی اٹھایا ہی تھا, یہ روتی ہوئی جناب رباب آگے بڑھی, سر جھکا کر عرض کرتی ہیں مولا اگر کنیز کچھ عرض کرے تو اجازت ہے؟ امام فرماتے رباب مانگ کیا مانگتی ہے, لیکن سوچ کے مانگنا, یہ مدینہ نہیں, یہ کربلا ہے, حسین لوٹا جا رہا ہے. کہا مولا اور کچھ نہیں مانگتی, صرف اتنا مانگتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے مجھے تو اثر دے دی. امام نے اثر بڑھایا, لو رباب اثر لے جاؤ. بی بی نے اثر کو لیا, اپنے خیمے میں آنا, ایک ہاتھ پر اثر کو رکھا, ایک ہاتھ سے اپنا بکسا کھولا. چھوٹی چھوٹی اولادیں والوں, بی بی نے بکسا کھول کر ایک سفید پارچہ نکالا, ایک سفید کپڑا نکالا. کپڑا نکال کر اصغر کے کپڑے پر جو لباس تھا بی بی نے پارچہ لپیٹنا شروع کیا. پارچہ لپیٹنے کے بعد رو کر کہتی ہے اصغر ماں کفن پہنا رہی ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. جب حرملا کا تیر آئے گردن نہ ہلانا, مجھے دادی زارا سے شرمندہ نہ کرانا. صاحبان اولاد حسین نے اثر کو لیا, اب آ کے دامن میں لائی, کیونکہ دھوپ بہت زیادہ تھی. جب اشیاء کے سامنے پہنچے امام نے دامن ہٹایا, اثر کو یوں ظاہر کیا کر کے کہا لوگوں اگر تمہارے نزدیک کوئی مجرم ہے تو وہ میں. یہ 6 مہینے کا بچہ, اس کا کیا جرم ہے, اس کا کیا قصور ہے؟ صرف اور صرف اسے ایک گھونٹ پانی پلا دو. یہ کہا اور یوں اصغر کو دونوں ہاتھوں پر بلند کیا, بلند کر کے چاروں طرف دکھایا, دکھا کر کہا اسی دادی کے ہاتھ پر باہر کا ہے پانی, ایک گھونٹ کی ضرورت ہے, اسے ایک گھونٹ پانی پلا دو. رونے والوں آگے پڑھنے سے پہلے, اس روایت کو مکمل کرنے سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں, جو بچہ صرف اور صرف 6 مہینے کا ہو اور اس پر پیاس کا غلبہ ہو, اس کو کتنے پانی کی ضرورت پڑتی ہے؟ یہ ماں سے پوچھو, میری بہنوں سے پوچھو جو گودیوں میں اولادیں رکھتی ہیں, کہ بچہ جب 6 مہینے کا ہو یا کم ہو یا ذرا زیادہ اور اسے پانی کی پیاس کی طلب ہو اور پانی نہ مل رہا ہو تو وہ کیا کرتی ہیں؟ پانی کا ایک گوشہ لے کر پانی کے گلاس میں وہ گوشہ ڈال کر, ایک یوں گوشہ ڈال کر, بچے کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے, 2 قطرے اس کے منہ میں ڈال دیتی ہیں. بچے کے لیے یہی پانی کافی ہو جاتا ہے. لیکن ہائے کربلا, اللہ اکبر اللہ اکبر. روتے بھی جاؤ جن کے گھروں میں اولاد نرینہ نہیں ہے, بی بی رباب کے اثر کا واسطہ دے کر دعا بھی مانگتے جاؤ. اور یہی امام نے کہا تھا اما ترونہ, کیا تم اسے دیکھتے نہیں کہ یہ پیاس سے کس طرح تڑپ رہا ہے؟ یتلظا عطشا, یہ اس کا جو تالو ہے اس کے ساتھ پیاس کے سبب اس کی زبان چپٹی ہوئی ہے, یہ اپنی زبان ہلا نہیں سکتا, پھٹا نہیں سکتا. یتلظا کی کیفیت جو علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا پیاس کا عالم جب چھوٹے سے بچے پر, جب یہ پیاس کا عالم طاری ہوتا ہے تو وہ بچہ پہلے اپنے سامنے برتنوں کو دیکھتا ہے اور پھر زمین پر یا بستر پر اپنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ کوئی دیکھ کر مجھے پانی پلا دے گا. پھر بھی کوئی متوجہ نہ ہو, اسے پانی نہ پلائے.
तो अब जितनी उसमें कुव्वत होती है, उस कुव्वत के साथ वो रोना शुरू करता है। जब कोई उसके रोने पर भी मुतवज्जे ना हो, तो अब बच्चा थक हार कर अपना मुंह खोल देता है ताकि हवा उसके कलेजे में पहुंचे, जिगर में पहुंचे, ताकि उसके जिगर को ठंडक महसूस हो। तो ये है वो यतलज़्ज़ा की हालत कि बच्चा मुंह खोल देता है, आंखें बंद हो जाती हैं, गर्दन एक तरफ लुढ़क जाती है। मैं रोजाना आता हूँ, 5 मिनट पहले पहुंचता हूँ। मेरी बेटियां, मेरी माएँ, मेरी बहनें जिनके साथ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मैं उन्हें देखता हूँ बाहर, किसी के हाथ में फीडर होती है, किसी के हाथ में पानी की बोतल होती है, किसी के हाथ में पानी का कोई और बर्तन होता है। हालांकि यहाँ पानी मिल रहा है। यहाँ साए में बैठे हैं, पानी की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी छोटी छोटी औलादे रखने वाली बहू बेटियां पानी साथ लाती हैं ताकि बच्चा प्यास से न तड़पे। लेकिन हाय करबला अली असगर, इधर इमाम ने पानी मांगा, इधर पानी मांगा, और उधर एक ने साथ के हुक्म पर फरमाया ने 3 नौकों वाला तीर जहर में बुझा हुआ असगर पर छोड़ा, इधर तीर छोड़ा। अब मुझे माफ रखना, कोई बर्दाश्त न कर सके, उधर खैमे के दरवाजे से असगर की मां ने पुकार कर कहा, खबरदार असगर। बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे रहे, पढ़ने के मुझे मसाइल, बैठे रहे। हाय हाय, उधर असगर की मां ने, बीबी रबाब ने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज देकर कहा, खबरदार असगर, तीर पापा को न लगने देना, मुझे दादी बतूल से शर्मिंदा न कराना। असगर ने हिम्मत कर अपनी गर्दन को बढ़ाया, तीर फर्राटे लेता हुआ असगर के कानों पर और ऊपर के हिस्से पर आकर लगा। हाय मैं कैसे बोलूं, आपके मेरे 12वें इमाम गमे हुसैन के बारे ज़ियारत नाहिया में रो रो कर फरमा रहे हैं, युज़हबुल दिफ़्उ मिनल उज़्र इलल उज़्र, इतना जोर से तीर लगा कि असगर एक कान से दूसरे कान पे रो लो रो लो रो लो। ये रोने की रातें, ये अदादारी की रातें हैं, ये बतूल को पुरसा देने की रातें हैं। कभी मौसम का पुरसा देते, कभी ऐश्वर्य का पुरसा देते। मौला फरमाते एक टांग से दूसरे टांग तक असगर जख्मी हुआ, मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, बिला तशबीह। इस कान में तीर लगा, इस कान से तीर निकला। नहीं पढ़ूंगा, नहीं पढ़ूंगा, आंखें बंद करो, अपने आप को करबला पहुंचाओ, हुसैन के हाथे पर असगर को देखो कि तीर यहाँ लगा, यहाँ से लगकर इस कान से निकल गया पूरा चेहरा। अली असगर का गोश खाली हो गया। किताब का नाम ले रहा हूं नबाउल इस्लाम, उसमें ये दर्द है, और किताब का नाम ले रहा हूं मक्तब दरबंदी, उसमें भी ये दर्द है। अभी असगर पलटा ही था, इमाम के हाथों पर था, इमाम असगर को संभाल रहे थे। या हसीन बिन तमीम मलऊन ने एक तीर का निशाना लिया, असगर के लबों पर तीर मारा। अब रुबाब की धारे निकल गई, आवाज देकर बैठी हुई, अब मुझसे देखा नहीं जाता। रो लो रो लो, जितना रो सकते हो रो लो। ये रोने की रातें हैं, मेरा ईमान है। और मैं बीबी यहाँ पुरसा लेने के लिए आई हुई है। बस 2 कलमात और सुन लो, मौला तुम्हारा पुरसा कबूल करे।
بانیان مجالس عشرہ اور علامہ صاحب کی اور ان کے تمام رفقا کی اور آپ سب کی مولا اصغر کے صدقے میں دعائیں پوری کرے. رونے والے بس میں آگے نہیں پڑھتا. حسین چلے پہنچے, بیویاں انتظار میں تھی. اصغر کی 11 پھپھیاں دروازے پر کھڑی تھی. اصغر کی بہن سکینہ, بہن کبرا, امام حسن کی شہزادیاں, عقیل کی بیٹیاں, مسلم بن عقیل کی شہزادیاں, ساری بیویاں دروازے پر کھڑی ہیں کہ اصغر پانی پی کے آئے گا. جیسے مولا اصغر کو لائے اوپر دامن کا تھا سایہ, جیسے دروازے پر پہنچے سب سے پہلے سکینہ بڑھی, بڑھ کر کہا بابا اصغر نے پانی پی لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا بھیا سیراب ہو گیا. امام نے چاہا کہ دامن ہٹائے, پھر خیال آیا کہیں سکینہ پڑھنے سے پہلے نہ مر جائے. دامن رہا یا بی بی رباب پڑھی. مولا اصغر نے پانی پی لیا, اب امام سے رہا نہ گیا. فرمایا رباب دیکھ رہی تھی تو دروازے سے, اصغر کو کیسا پانی پیلا. بس میں آگے نہیں بڑھتا. امام نے اصغر سنبھالا, کتب میں ہے, کتب مقاتل میں ہے, پوچھ لیجئے گا علماء سے. واحد علی اصغر ہے جس کی امام نے نماز شہادت پڑھی ہے. پڑھنے کے بعد تلوار کے ساتھ امام نے چھوٹی سی قبر کھود دی. قبر کھود کر زہرا کے لال نے روتی ہوئی بہنوں, حرموں, بیٹیوں, پردہ داروں کے سامنے اصغر کو قبر میں سلایا. سلا کر کہتے ہیں رباب سلا تو میں نے دیا ہے لیکن اب ذرا میرے ساتھ دے. مولا کیا ساتھ دوں؟ فرمایا قبر میں نے سلایا ہے, اصغر پر مٹی دوں گا. ہائے اولاد والے, جب امام نے کہا مٹی دوں گا, بی بی نے روتے ہوئے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ گرم خاک اٹھا کر اصغر کے پاؤں پہ ڈالی, پنڈلیوں پہ ڈالی, رانوں پہ ڈالی, شکم پر ڈالی, خون میں بھرے ہوئے سینے پہ ڈالی. ہائے اولاد والو, جب چہرے پہ ڈالنے کا وقت آیا رباب تڑپ گئی, رو کے کہتی ہے زہرا ڈالا. کا بیٹا آخر میں بھی ماں ہوں, اب تو جان اور تیرا بیٹا جانے, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. ماتم صغیر, ماتم اصغر, ماتم اصغر.